السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی وبا کا ذکر کر رہے ہیں جو پاکستان میں تقریباً پچھلے 15 سے 20 سالوں سے شروع ہوئی ہے اور یہ مسلسل بڑھ رہی ہے۔ یہ وبا جو ہے کرونا سے کئی گنا زیادہ خطرناک ہے اور اس کا جو میگنیچیوڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کون سی وبا ہے؟ تو میری نظر میں یہ وبا ہے موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ پاکستان میں۔ آپ اپنے ارد گرد اپنے رشتہ داروں میں چیک کریں، اپنے کولیگز میں دیکھیں، اگر آپ تھوڑا سا انکوائر کریں تو آپ کے علم میں آئے گا کہ آپ کے قریبی عزیزوں میں ہی درجنوں لوگ موٹر سائیکل حادثات کی وجہ سے یا تو جان کی بازی ہار چکے ہیں یا یہ لوگ مستقل کسی معذوری کا شکار ہو چکے ہیں، اور ان کی تعداد سینکڑوں میں نہیں، ملک میں ہزاروں لاکھوں تک ہے۔ تو آج اس چھوٹی سی ویڈیو کے ذریعے میں کچھ سجیشنز دوں گا پاکستان کی گورنمنٹ اور وہ ادارے جو ٹرانسپورٹیشن کو اور جو سڑکیں ہیں، ہائی ویز وغیرہ ہیں، انہیں کنٹرول کرتے ہیں۔ اگر وہ ان سجیشن کے اوپر عمل کر لیں تو مجھے قوی یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ جو موٹر سائیکل حادثات ہیں اور ان کے ذریعے جو جانی، مالی اور ڈسیبلٹی ہو رہی ہے یہ بہت حد تک کم ہو جائے گی۔ اور اگر ہم ان میں سے کسی چیز کے اوپر کوئی عمل نہیں کرتے اور ہم ایز سچ ہی اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ دن بہ دن بڑھتی جائے گی، اور یہ اس حد تک بڑھ جائے گی کہ ہماری سوسائٹی میں، معاشرے میں جو صحت مند معاشرے کا تصور ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے ارد گرد بے حد معذور لوگ پھر رہے ہوں گے یا بہت سے ایسے خاندان جن میں نوجوان لوگ اس حادثے کا شکار ہو کے اس دنیا سے چل دیے ہوں گے۔ میں اپنی مثال شیئر کرتا ہوں کہ میرے اپنے قریبی رشتہ داروں میں پچھلے 1 سال کے اندر کم از کم 4 یا 5 ایکسیڈنٹ ایسے ہوئے ہیں جن میں کچھ لوگوں کی موت ہوئی ہے اور کچھ لوگ ڈسیبلٹی کا شکار ہوئے ہیں۔ میرا ایک بڑا عزیز جاننے والا دوست ہاسپٹل میں ڈسپینسر تھا، موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اسے ہیڈ انجری ہوئی اور وہ فوت ہو گیا۔ ایک اور میرا قریبی عزیز انجینئرنگ اسٹوڈنٹ تھا یونیورسٹی میں، انفارچونیٹلی موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ ہوا، اسے ہیڈ انجری ہوئی، ان کی جان تو بچ گئی لیکن ان کا ذہنی توازن بگڑ گیا اور ایونچولی وہ یونیورسٹی ایجوکیشن اپنی کنٹینیو نہ کر سکا۔ ایک اور بچہ جو پہلے سے ہی یتیم تھا، وہ اس ٹریفک حادثے کی وجہ سے، موٹر سائیکل کے حادثے کی وجہ سے اس کی ایک ٹانگ کاٹنی پڑی۔ یہ صرف چند ایگزامپل ہیں جو میں اپنے معاشرے میں ارد گرد دیکھا ہے میں نے، اور میں یہ کوٹ کر رہا ہوں۔ میں کسی بھی پڑھے لکھے شخص کو، جرنلسٹ کو، ڈاکٹر کو، معاشرے کے کسی بھی ایسے ذمہ دار بندے کو میں انوائٹ کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کے کسی بھی بڑے ہسپتال کے باہر کھڑا ہو جائے اور صرف چند گھنٹے وہاں گزار لے اور وہاں دیکھے کہ جتنے جو ٹریفک ایکسیڈنٹ آ رہے ہیں ان میں موٹر سائیکل ایکسیڈنٹس کی تعداد کتنی ہے، تو وہ شاید اپنی انگلیاں منہ میں دبا لے کہ اس حد تک ان ایکسیڈنٹس کی تعداد زیادہ ہے۔ ایک سروے کے مطابق تقریباً 70% جو حادثات ہیں روڈ کے اوپر وہ موٹر سائیکل سواروں کی وجہ سے ہو رہے ہیں، اور ان میں سے انفارچونیٹلی بہت سارے جان لیوا حادثات ہوتے ہیں۔ اب میں سجیشنز کی طرف آتا ہوں، لیکن اس سجیشن سے بھی پہلے میں ایک چیز باور کرانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو شہروں کی سڑکیں ہیں اور جو ہائی ویز ہیں یا پروونشل ہائی ویز ہیں یا ڈسٹرکٹ ہائی ویز ہیں، انفارچونیٹلی وہ ٹھیک طریقے سے ڈیزائن نہیں ہوئے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ عموماً
2 लेन की सड़क होती है या 1 वे है तो उसमें 2 लेन आने के लिए हैं और 2 जाने के लिए हैं। ये हमने दुनिया की कॉपी कर ली है बेसिकली बग़ैर सोचे समझे, जबकि दुनिया भर में जो रोड्स हैं वो वहाँ की जो ट्रैफिक यूज़र होते हैं उसके मुताबिक डिज़ाइन किए हुए होते हैं। अनफॉर्चुनेटली जिन कंट्रीज़ की हमने एज़ सच फ़ोटोकॉपी कर ली है अपने रोड्स की एज़ सच, तो उनकी और हमारी ट्रैफिक में बहुत फ़र्क है। यहाँ पे जो सड़कें हैं उनका 90% कार यूज़र्स हैं या जो दूसरी व्हीकल हैं या बसें हैं या ट्रांसपोर्ट वगैरह जो लॉरीज़ वगैरह हैं वो हैं, जबकि यहाँ पे जो मोटरसाइकिल है वो तो लेस देन 1% होगा और यही चीज़ मिडल ईस्ट में है, यही यूरोप में है। तो मोटरसाइकिल तो यहाँ कभी कभी देखने को मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ अगर देखें तो जो ट्रैफिक का रेशो है वो तकरीबन 50-50 है कि हमारे ज़्यादातर मोटरसाइकिल हैं सड़कों के ऊपर, ख़ास तौर पे शहरों के अंदर, और कारों और दूसरी जो ट्रैफिक है उसका तनासुब इतना ज़्यादा नहीं है। अब मैं सजेशंस की तरफ आता हूँ। सबसे पहली जो सजेशन है वो तो ऑफ कोर्स उसका इट गोज़ विदाउट सेइंग, जैसे हेलमेट है और हमें हेलमेट को इन्फोर्स करना है, और जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके लिए प्रॉपर जो है उसका तरीक़ाकार होना चाहिए, और इसका जो प्रोसीजर है उसको स्ट्रिक्ट होना चाहिए, और उसके लिए जो प्रॉपर एग्ज़ामिनेशन और इसका ये सिलसिला होना चाहिए। मोटरसाइकिल का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो इतना मुश्किल है कि मैं एग्जांपल कोट करता हूँ आपको दुबई की। दुबई में कोई भी बंदा जो रहता हो और अगर उसने मोटरसाइकिल का लाइसेंस लिया हो तो मोटरसाइकिल का ड्राइविंग लाइसेंस लेना इतना मुश्किल है कि आप ऐसे समझें जैसे आपने कोई डिग्री अचीव कर ली हो। और मोटरसाइकिल वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ एक पर्पज़ के लिए यूज़ होता है कि ये जो फूड की डिलीवरी वगैरह होती है इसके लिए डिलीवरी बॉयज़ वगैरह यूज़ करते हैं। तो 2 सजेशंस ऐसी हैं जो हमारे मुल्क में इन एक्सीडेंट्स को बहुत हद तक कम कर सकती हैं। सबसे पहले ये है कि हमारे जो रोड्स हैं उन्हें हमें थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। हमारे जो हाईवेज़ हैं, प्रोविंशियल हाईवेज़, नेशनल हाईवेज़ या डिस्ट्रिक्ट हाईवेज़, उनमें सबसे लेफ़्ट साइड के ऊपर जो हार्ड शोल्डर है जो यहाँ पे आजकल बना हुआ, इस हार्ड शोल्डर को हमें थोड़ा सा और चौड़ा करके, मिसाल के तौर पे अगर ये 4 फुट का है तो इसे 5 या 6 फुट का करके इसे हमें मोटरसाइकिल लेन डिक्लेयर कर देना चाहिए। और इसकी प्रॉपर हमें मार्किंग करके हाईवे को चाहिए कि वो यहाँ लेन मार्किंग करके कार्स और मोटरसाइकिल लेन्स को सेपरेट कर दे। और यही चीज़ शहरों में होनी चाहिए, ख़ास तौर पे शहर की वो सड़कें जो मेन हाईवेज़ हैं या जो मेन ट्रंक रोड्स हैं, जैसे लाहौर में कैनाल रोड है, माल रोड है, इसके अलावा जो दूसरी बड़ी सड़कें हैं जैसे मुल्तान में बोसन रोड हो जाती है। तो ऐसी सड़कों के ऊपर इस वक्त कोई मोटरसाइकिल लेन का तस्वुर नहीं है, और हमें सिर्फ 3 लेनें दोनों तरफ मिलती हैं। और वो 3 लेनें क्या शो कर रही हैं? वो 3 लेनें शो कर रही हैं कि वो कारों के लिए लेने हैं, उनमें किसी मोटरसाइकिल या साइकिल सवार के लिए कोई जगह नहीं रखी गई। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वहाँ पे कारों की 2 लेनें सेपरेट आप कर दें, और एक लेन जो है वो कार से थोड़ी सी साइज़ में छोटी हो, जैसे 6 फुट चौड़ी अगर हो जाए वो, लेकिन उसकी अलग से मार्किंग हो, उसके ऊपर जगह जगह मोटरसाइकिल का निशान बना हुआ हो, और ये एजुकेट कर दिया जाए कि जितने भी मोटरसाइकिल सवार हैं वो उस लेन के अंदर ही सफ़र करें। और यही चीज़ हाईवे के ऊपर होनी चाहिए, और मैंने एक्सप्लेन किया है कि वो हाईवे के ऊपर हम कैसे इसे कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर ट्रैफिक है, इनका जो मिक्सचर होता है स्लो और फास्ट मूविंग ट्रैफिक में, ये मिक्सिंग इनकी हादसात का बेसिकली बायस बनती है। और हमारा आइडिया ये है इसमें कि हम ये 2 तरह की जो ट्रैफिक है इसको हम सेग्रीगेट कर लें, कि इसको अलग अलग कर दिया जाए। इनको अलग करने से क्या होगा कि जो हमारी ट्रैफिक डिसिप्लिन है वो इम्प्रूव हो जाएगा, और बहुत सारे हादसा सिर्फ इसी एक मेजर लेने की वजह से रुक जाएंगे। शहरों में ये करना बिल्कुल आसान है कि वहाँ हमें दोबारा से सिर्फ लेन मार्किंग करनी है,
اور بورڈ لگانے ہیں اور لوگوں کے اندر اویئرنیس دینی ہے. اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا لیکن اس میں لوگ اویئر ہو جائیں گے اور انشاءاللہ وہ اس کے اوپر عمل درآمد شروع کر دیں گے. اور دوسری جو ہے میری سجیشن وہ یہ ہے کہ یہاں یورپ اور دبئی میں رہتے ہوئے میں نے نوٹ کیا ہے، دیکھا ہے کہ یہاں کچھ جو ٹریفک ہے اس کی سپیڈ کو ایک انسٹرومنٹ کے ذریعے ریسٹرکٹ کر دیا جاتا ہے سرٹن سپیڈ لمٹ تک، یعنی اس سے زیادہ سپیڈ میں گاڑی وہ چل ہی نہیں سکتی. اسے سپیڈ لمٹنگ ڈیوائس کہتے ہیں. یا تو ہم اپنے سارے جو موٹر سائیکل ہیں ان میں یہ سپیڈ لمٹنگ ڈیوائس انسٹال کر دیں، یا ہم جو موٹر سائیکل مینوفیکچررز ہیں یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ امپلیمنٹ کرے انہیں کہ جتنے بھی وہ جو موٹر سائیکل پروڈیوس کر رہے ہیں ایک ڈیوائس کے ذریعے یا بائی ڈیفالٹ ان کی جو سپیڈ لمٹ ہے اسے 60 کلومیٹر پر آور سے زیادہ نہ جانے دیں. کیونکہ حادثات کی جو دوسری بڑی وجہ ہے وہ ہائی سپیڈ ہے، اوور سپیڈنگ ہے. تو اس طریقہ کار سے کوئی بھی جو موٹر سائیکل ہے وہ ایک خاص سپیڈ سے اوپر نہیں چلے گا، اور دوسرا لین کی ڈسپلن کی وجہ سے وہ ایکسٹریم لیفٹ کے اوپر آ جائے گا. ان دو سجیشنز کی امپلیمنٹیشن ہمارے ملک میں میرا خیال ہے ایک انقلاب پیدا کر سکتی ہے، اور ہم بے تحاشا سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں جانیں بچا سکتے ہیں. اور سب سے بڑا جو موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ میں ایک پہلو ہے جو بہت تکلیف دہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو مرنے والے لوگ ہیں وہ بہت نوجوان لوگ ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کا جو کریئر ہے وہ شروع ہو رہا ہوتا ہے، جن کے پیرنٹس جو ہیں وہ ان کے لیے یہ صدمہ برداشت کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے. میری ریکویسٹ ہے تمام دوستوں سے، اگر وہ اس سے اتفاق کرتے ہیں تو میرے اس پیغام کو پھیلانے میں مدد دیں. میں صرف اس پھیلانے کو اس لیے چاہتا ہوں کہ ایز اے صدقہ جاریہ کہ یہ پیغام پھیلتے پھیلتے گورنمنٹ تک پہنچے، NHA تک پہنچے، اور ہماری جو ٹرانسپورٹ کے ڈپارٹمنٹ ہیں، جو گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں ان تک پہنچے، کیونکہ الٹیمیٹلی انہوں نے ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا ہے. جو میرے ذہن میں یا ہمارے ذہن میں آتا ہے ہم تو ایک سجیشن کے طور پہ اسے فلوٹ کر سکتے ہیں، تو آگے اسے امپلیمنٹ کرنا یہ گورنمنٹ کا کام ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جو دوسری بڑی ہیں جیسے بسیں ہیں، ٹرکس ہیں اور جو کاریں وغیرہ ہیں ان کی سیفٹی کے بارے میں کچھ اور سجیشن جو ہے وہ میں پیش کروں گا، اور میری گزارش ہوگی کہ آپ انہیں فارورڈ کریں. تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ.